بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ سبحانہ وتعالی إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سورۃ الانفال کی 30 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور وہ قصہ ذرا یاد کرو جبکہ مکہ کے کافر تمہارے متعلق الگ الگ منصوبے پلان بنا رہے تھے کہ پکڑ کر کے یہ نبی تم کو قید کر دیوے، یا تم کو قتل کر دیوے، یا تم کو مکہ سے نکال دیوے۔ اور وہ کافر لوگ اپنی چال چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے توڑ کے لیے چال چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھے منصوبے بنانے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو آیتوں کو سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن جیسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا جب ان کافروں نے دعا میں کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ قرآن وہی حق بات ہے جو آپ کے یہاں سے اتر کر آیا ہے تو اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے، یا آپ ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب بھیج دیجئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے یعنی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان موجود رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیوے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہو پھر بھی ان پر عذاب بھیج دیوے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور ان میں کون سی ایسی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجے حالانکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بننے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس مسجد حرام کے حقیقی متولی تو صرف تقوی والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ اپنے نالائق ہونے کو جانتے نہیں ہیں۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا عجیب انقلابی اور عظیم واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، جس قصے کو ہم ہجرت کا مبارک قصہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو علل اعلان نبی بنایا، تو 13 سال تک بہت ہی پابندی سے مکہ مکرمہ میں حضور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ اس درمیان جو ہر سال حج ہوتا تھا تو مدینہ منورہ سے بھی لوگ حج پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور حج تو بہت پرانے زمانے سے چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے حج چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی حج کیا جاتا تھا، اگرچہ اس میں طریقہ کچھ الگ ہوتا تھا، کچھ کام کاج الگ ہوتے تھے، باقی طواف بھی ہوتا تھا، مینا بھی جاتے تھے، عرفہ بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، سب کام ہوتے تھے، لیکن کچھ دوسرے بھی کام ہوا کرتے تھے۔ اب جو لوگ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حج کے موسم میں دنیا بھر سے، پورے عربستان سے لوگ آتے ہیں، تو ان کو اللہ کی دین کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ گویا حج میں جو اجتماع ہوتا ہے، جو مجمع جمع ہوتا ہے، جو دور دور سے آتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غنیمت سمجھا کہ یہ چانس اچھا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو میں ایمان کی دعوت پہنچا دوں۔ گویا وہ ایک لوگوں کو بات پہنچانے کی شکل بن گئی۔ حضور حج میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں لوگوں کے تمبوؤں پر جاتے، خیموں کے اوپر جاتے، جا جا کر کے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے۔ آپ کی محنت کی برکت سے سب سے پہلے مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لائے، اور مینا میں ایک جگہ پر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
اور وہ پھر واپس مدینے پاک چلے گئے۔ دوسرے سال جب حج کی سیزن آئی تو اور زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مینا میں ملے، اور وہ جگہ ابھی بھی نشانی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ مینا میں جہاں ہم 3 شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تیسرے شیطان کو کنکری مار کے باہر نکلتے ہیں اور ہمارا منہ کعبہ کی طرف، حرم کی طرف ہوتا ہے، تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک جگہ ہے، اس جگہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ کے اوپر مدینہ والوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، اور وہ ایک گھاٹی تھی، پہاڑی جگہ تھی، اور اس کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ سال حج میں اور اس سال حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ والوں سے جو بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک گھاٹی میں چھپ کر کے حضور نے مدینہ والوں کے لیے ایمان کے لیے بیعت کی، ان کو یہ مسلمان بنایا ہے۔ اب جو صحابہ مکہ میں تھے ان میں بہت خوشی کی بات آ گئی کہ بھئی مدینہ والے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے لوگ مرد عورت حج میں آئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ تو صحابہ چھپ چھپ کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے۔ اب یہ جو مکہ کے کافر تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بڑے خطرناک دشمن تھے۔ وہ مکہ میں تو ستاتے ہی تھے، لیکن جو صحابہ مدینہ چلے گئے تو اس کے بارے میں بھی وہ لوگ یوں سوچتے تھے کہ یہ مدینہ جا کر اطمینان سے رہے، چین سکون سے زندگی گزارے، وہ بھی ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ مسلمان جہاں بھی رہے دکھی ہونا چاہیے۔ یہ مکہ کے کافروں کی گندی اور ناپاک سوچ تھی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ چھپ چھپ کے مدینہ جا رہے ہیں، تو ان کو ایسا اندازہ ہو گیا کہ کسی دن خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ تو ان کو بہت فکر ہوئی کہ یہ خود اگر مدینہ چلے گئے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے قریش اور مکہ کے اندر جو اس زمانے کے بڑے بڑے کافر سردار تھے، لیڈر لوگ تھے، انہوں نے ایک ایمرجنسی مشورہ رکھا، ایک میٹنگ رکھی، اور ایک جگہ تھی جس کا نام ہے دار الندوہ، یعنی مشورہ کرنے کی جگہ۔ یہ ایک مکان تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا کے دادا اوپر نام آتا ہے قصی ابن کلاب۔ حضور کے بہت اوپر کے دادا میں ایک نام آتا ہے قصی، اور ان کے ابا کا نام کلاب۔ تو دراصل یہ قصی ابن کلاب کا مکان تھا، اور اس مکان کو انہوں نے اپنے مشورے کے لیے طے کر دیا تھا کہ جو بھی مشورہ کرنا ہو اسی مکان میں بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے۔ تو اس زمانے کے مکہ کے بڑے بڑے سردار قریشی لوگ سب جمع ہو گئے کہ کیا مشورہ کرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب جمع ہوئے
تو شیطان آیا، انسان کی شکل میں آیا اور عرب کے ایک بڑے شیخ کی شکل میں آیا۔ اس وقت جو ریاض ہے سعودیہ کی کیپٹل راجدھانی، تو وہ نجد اسٹیٹ میں آتی ہے۔ تو نجد کے ایک شیخ، بڑے بوڑھے شیخ نجدی، ان کی شکل کے اندر شیطان آیا۔ اور کبھی کبھی شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوسری شکل میں بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جب آخری زمانہ آ جائے گا تو شیطان الگ الگ شکل میں انسانوں کے سامنے آئے گا۔ تو جب یہ مکہ کے سردار لوگ مشورہ کرنے بیٹھے، اور مشورہ بھی ہو رہا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو دروازے پر آ کر کے شیطان کھڑا ہو گیا۔ تو اندر سے ابو جہل وغیرہ سرداروں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو کہا میں عرب کا ایک شیخ نجدی ہوں۔ کیوں آئے یہاں ہمارے دروازے پر؟ کہ تم لوگ ایک بہت بڑا مشورہ کر رہے ہو۔ تو میں قومی ہمدردی میں آ گیا کہ میں بھی کوئی رائے تم کو دوں، اور تم بہت بڑا اہم مشورہ کرنے بیٹھے ہو تو میری رائے سے بھی تم کو کچھ فائدہ ہوگا، اسی لیے میں آ گیا۔ تو ابو جہل وغیرہ نے کہا، شیخ آپ بھی اندر آ کر کے بیٹھ جائیے، آپ بھی مشورے میں شامل ہو جائیے۔ وہ پہچان نہیں رہے کہ یہ شیطان ہے، کہ وہ تو ایک نجد کے شیخ عرب کی شکل میں آیا اور بیٹھ گیا مشورے میں۔ اب اعلان ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی رائے دو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے، رائے دو۔ تو پہلی رائے یہ آئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، ان کے ہاتھ اور پیر پر زنجیریں باندھ دو، اور ان کو ہاتھ پیر کو زنجیر سے باندھ کر کے ایک مکان میں ڈال دو، اور مکان کا دروازہ بند کر دو۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے رہیں گے، مکان میں بند رہیں گے، تو یہ تڑپ تڑپ کر بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ یہ پہلی رائے آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دشمن حضور کو ختم کرنے کی پلاننگ کرنے بیٹھے ہیں۔ تو شیطان بولا، جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، بھائی ایسا مشورہ مت کرو، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے لوگ ہیں، صحابہ کچھ ایمان لے آئے تھے۔ کہا کہ ان کے چاہنے والے لوگ ہیں، اگر جو تم نے ان کو ہاتھ پیر میں زنجیر باندھ کر کے مکان میں بند کر دیا تو ان کے چاہنے والے آ کر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، تم سے لڑیں گے اور ان کو چھوڑا کر کے لے جائیں گے، اسی لیے تم جو ہے ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے مکان میں مت ڈالو، میری رائے نہیں ہے۔ تو سب لوگ کہنے لگے شیخ نجدی کی بات بہت اچھی ہے، محمد کو باندھیں گے نہیں، مکان میں ڈالیں گے نہیں۔ کہا اچھا دوسری رائے دو۔ تو ان کے مشورے میں دوسری رائے آئی کہ ان کو مکہ سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دو، تڑی پار کر دو، ان کو کہو کہ تم مکہ سے نکل کے چلے جاؤ اور دوسری جگہ جا کے تم کو جو کرنا ہو کرو، یہاں مکہ میں تم نہیں رہ سکتے، ان کو نکالو مکہ سے۔ تو شیطان شیخ نجدی کہتا ہے کہ ارے یہ رائے تو بہت خراب رائے ہے،
اس لیے کہ اگر تم ان کو مکہ سے نکال دو گے تو یہ دوسری جگہ جا کے لوگوں کو اپنا مسلمان اور ایمان والا بنائیں گے. وہ حضور کو جادوگر کہتے تھے، تو کہا دوسری جگہ جا کے یہ جادو چلائیں گے اور لوگوں کو اپنی جال میں پھنسائیں گے. دوسری جگہ جا کر لوگوں کو اپنی شاعریاں سنائیں گے، قرآن کو شاعری بولتے تھے. اور دوسری جگہ جا کر لوگوں پر جادو کر کے اپنا بنا لیں گے، اسی لیے ان کو مت نکالو مکہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے بہت اچھی ہے، ان کو مکہ سے نکالنے میں بھی کوئی خیر معلوم نہیں ہوتی. اب تیسری رائے آئی اس امت کے فرعون کی. اس امت کا فرعون ابو جہل، وہ بھی اس مشورے میں موجود تھا. اس نے ایک رائے دی. اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے مکہ میں جتنے بھی خاندان ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنی بھی فیملی ہے، اس میں سے جو بہت زیادہ طاقت والا، بہادر، ہمت والا نوجوان ہو، ایسے ایک دو نوجوانوں کو جمع کرو. ہر خاندان کے، ہر کٹمب کے ایک دو بہادر، ہمت والے، طاقت والے نوجوانوں کو جمع کرو. اور جو تلوار بہت تیز ہوئے اور بہت شاندار ہوئے، ایسی تلوار یہ تمام نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دو. اور پھر ان نوجوانوں کو ایسا کہو کہ تم سب مل کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لو. چاروں طرف سے گھیرو ان کو اور پھر ان کو قتل کر دو. یہ رائے ابو جہل نے دی. تو شیخ نجدی یعنی شیطان کہنے لگا یہ رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے، صحیح رائے دی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یہ بہت ٹھیک رائے ہے. اور فیصلہ ہو گیا. اب ہوا کیا کہ ایک بات یہ ڈر کی آئی مشورے میں کہ اگر ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو ان کے خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ ہم سے بدلہ لینے آئیں گے. اور اس زمانے میں عربستان میں بدلہ لینا اپنے خاندان کے کسی آدمی کی وجہ سے یہ بہت عام تھا. وہ مذہب نہیں دیکھتے تھے، خاندان دیکھتے تھے کہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے، اب ان کو جو ہے مدد کرو چونکہ یہ ہمارے خاندان کے آدمی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی عبد مناف، بنو ہاشم کا، یہ اس میں بہت سے کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ڈر تھا کہ خاندانی رشتے کی وجہ سے وہ حضور کا بدلہ لینے کھڑے ہوں گے. تو ابو جہل نے اور شیخ نجدی نے ایسا کہا کہ یہ لوگ اگر بدلہ لینے آئیں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ یہاں تو پورے مکہ کے ہر خاندان کا ایک دو نوجوان ہیں، تو کہاں وہ بدلہ لینے جائیں گے؟ اخیر میں اپنے کمپرومائز کریں گے رقم کے اوپر کہ چلو تمہارے خاندان کے محمد نام کے ایک آدمی کو ہم نے قتل کر ڈالا تو پیسے لے لو اور بات پوری کر دو، کیس کرنے کا نہیں، صرف پیسوں پر صلح کر لو. اور دیت کی پیسوں کی جو رقم آئے گی وہ سب مل کے چندہ کر کے تھوڑے نکال کر ان کے خاندان اور گھر والوں کو پیسے چکا دیں گے اور جان بچ جائے گی ہماری. تو کہا یہ رائے بہت اچھی ہے. فیصلہ ہو گیا. صبح میں مشورہ ہوا تھا اور دوپہر کے بعد شام کے وقت پورے مکہ میں جتنے خاندان تھے، جتنے کٹمب تھے، جتنی فیملی تھی، ہر ایک میں سے بہادر نوجوان آ گئے، شاندار تلواریں لے کر
اور شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکان کو گھیر لیا. ان نوجوانوں نے پورا مکان گھیر لیا حضور کا. حضور کو پتہ چل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کہاں تھا؟ ابھی جب ہم صفا مروہ والی سائیڈ پر جاتے ہیں اور اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بڑا صحن ہے. اس صحن میں تھوڑا آگے جا کر کے ایک لائبریری ہے. اب تو وہ بند رہتی ہے زیادہ. بس وہیں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک تھا اور حضور وہیں رہتے تھے. اب یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں ایک روم میں بیٹھ کر کے، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے، اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مشورے کا کسی کو پتہ ہی نہیں. ہم اتنے لوگ بیٹھے وہی جانتے خانگی میں مشورہ. اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مشورے کو سن رہے ہیں. اور ابھی تو یہ لوگ مشورہ کر کے روم میں سے باہر بھی نہیں نکلے. اتنے میں حضرت جبرائیل امین آسمان سے آئے اور حضور کو ان کے پورے مشورے کی رپورٹ سنا دی کہ ہمارے نبی یہ لوگ روم میں بیٹھ کر، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے تمہارے خلاف ایسا ایسا مشورہ کرتے ہیں، تم کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، تمہارے خلاف یہ لوگ اسکیم بنا رہے ہیں. لہذا اللہ آپ کو اجازت دیتے ہیں آج کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے اب مدینہ چلے جاؤ. آج آپ کو ہجرت کی اجازت دی جا رہی ہے. اب انہوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا، تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ والے امانت دار سمجھتے تھے. امین، لوگوں کی امانتیں، قیمتی قیمتی چیزیں، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، دولت، سب حضور کے پاس سنبھالنے کے لیے لوگ رکھ دیتے تھے. تو حضور کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں تھی. اب حضور چاہتے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن، اور دشمن کا مال نہیں دینے کا. نہیں، حضور کی امانت داری کی شان یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساری امانت دی کہ لو علی، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا سونا، یہ اس کی چاندی، یہ اس کا پیسہ، جس کی جو امانت تھی سب حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی کہ میں جب مدینہ چلا جاؤں تو تم لوگوں کی امانت پہنچا دینا. میں نکل جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم سب کی امانت پہنچا دینا. اور یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو پہنچا دینے کی. حضرت علی کو ذمہ دار بنایا. پھر دوسری بات یہ کی کہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی آج رات کو میرے بستر پر تم سو جاؤ. اب اس رات میں حضور کے بستر پر سونا یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. اس لیے کہ باہر سارے دشمن کھڑے ہوئے تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے اور حضور کو مارنے کے لیے آئے ہیں، اور حضور تو روانہ ہو رہے، علی کو بستر پر سلا رہے. تو اب وہ دشمن سیدھے حضرت علی پر حملہ کریں گے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں کون ہے، وہ تو سمجھیں گے کہ یہ پلنگ حضور کا ہے، وہاں آئیں گے مارنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھو، حضور سے محبت اور پیار دیکھو کہ جان کا خطرہ ہے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے. جان کی بازی لگا دی حضور کی محبت میں.
پھر حضور باہر نکلے تو یہ جتنے بھی نوجوان تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے یہ تمام کے تمام نوجوان حضور کے لیے کچھ کچھ باتیں بول رہے تھے، بک رہے تھے. تو حضور نے کھڑے ہو کے ان کا جواب بھی دیا بات کا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے. ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں سکے حضور کو. سورہ یاسین میں جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے ان کے آگے پیچھے پردے ڈال دیے اور وہ حضور کو دیکھ نہیں سکے. حضور ان کی بات کا جواب بھی دے رہے لیکن دیکھ نہیں رہے حضور کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اپنی مٹھی میں، یہ مٹھی کہلاتی ہے. حضور نے مٹی اٹھائی اور جتنے نوجوان وہاں کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں کے اوپر وہ مٹی ڈال دی. سب کے سر پر مٹی گری لیکن ان کو کوئی بھان نہیں، احساس نہیں، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. اور حضور نکل گئے وہاں سے اور سیدھے نکل کر کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس وقت جہاں کنگ فہد گیٹ ہے اور کنگ عبداللہ گیٹ ہے ان دونوں کے بیچ والی جو جگہ ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. تو حضور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دنوں سے 2 شاندار اونٹنی پال کے رکھی تھی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہجرت اور مدینہ جانے کی اجازت ملے گی ہم یہ اونٹنی پر بیٹھ کے روانہ ہو جائیں گے. حضور پہنچے، جا کے ابوبکر کو کہا ابوبکر اب مدینہ جانا ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. حضور یہ 2 اونٹنی ہیں، ایک آپ کو میں ہدیہ دے دیتا ہوں، لے لیجئے. تو ارشاد فرمایا نہیں میں قیمت دوں گا، کتنے کی تم نے خریدی ہے وہ بتلاؤ اور مجھ سے قیمت لے لو. اور 2 اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے. 3 رات غارِ ثور میں چھپے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غارِ ثور میں رہے، یہ بھی مکہ میں ایک گوفا ہے، بہت اونچائی پر ہے. وہ 3 رات رہنے کی برکت یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے، انوار المناسک وغیرہ کتابوں میں، کہ حضور کے 3 رات وہاں رکنے کی برکت یہ ہے کہ مکہ میں کتنی بھی گرمی ہوتی ہے لیکن اس غار میں گوفا میں ٹھنڈک ہوتی ہے. آج تک وہ برکت موجود ہے. 1500 کے قریب سال ہونے آئے لیکن پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گوفا میں حضرت ابوبکر کے ساتھ 3 دن 3 رات گزاری اور چھپے وہاں، آج بھی اس کے انوار، اس کے برکات، اس کی نورانیت، اس کی ٹھنڈک آج بھی موجود ہے. لوگ جاتے ہیں حرم میں، جلدی فجر کی نماز ہوتی ہے تو فارغ ہو کر کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہاڑ تک ٹیکسی میں اور پھر اوپر چڑھتے ہیں. 3-3.5 گھنٹے اوپر چڑھنے میں لگتے ہیں اور پھر نیچے اترنے میں 1 گھنٹہ کم لگتا ہے. اس کی زیارت اور دیدار کے لیے لوگ جاتے ہیں، بڑی بھیڑ لگتی ہے وہاں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور ادھر یہ سب نوجوان کھڑے ہیں مکان کو گھیراؤ کر کے کہ کب صبح ہو حضور باہر نکلے اور نعوذ باللہ قتل کر دے. تو کوئی آدمی آیا، انہوں نے آ کر کے ان کو کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے کھڑے. کہا کیوں؟ کہا قتل کرنے. کہا تم بیوقوف لوگ ہیں، وہ تو کب سے چلے گئے، وہ اندر ہے ہی نہیں.
وہ تو کب سے چلے گئے، دیکھو تمہارے سر پر مٹی ڈال کے گئے ہو، تو سب نے اپنے سر دیکھے، ہاں واقعتاً مٹی ہے، کہا وہ تو کب سے تمہارے اوپر مٹی ڈال کے روانہ ہو گئے، یہاں ہے ہی نہیں۔ تو وہ لوگ جھانکنے لگے مکان کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر سوئے تھے، تو چادر اوڑھ رکھی تھی حضور کی، تو پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ حضور سوئے ہیں، لیکن جب حضرت علی کروٹ پلٹتے تھے تو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ ان کی باڈی اور ان کی سائز نہیں ہے، یہ کوئی اور آدمی ہے۔ وہ بھی سمجھ گئے۔ جب صبح ہونے آئی تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر چپ چاپ اپنی انگلیاں چباتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ ان دشمنوں نے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اللہ نے نبی کی حفاظت کا پلان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرما لی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مکہ کے کافر کتنے نادان ہیں، عربی ان کی زبان، تو ان کی نادانی یہ کہ جب حضور ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نا، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم عربی ہے تو ہم بھی ایسا قرآن تو پڑھ سکتے، بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو بناؤ نا، کون تم کو منع کر رہا ہے؟ قرآن کی ایک سورت قل هو اللہ جیسی، انا اعطینا جیسی، والعصر جیسی، جو سائز میں بہت چھوٹی سورت ہے، ذرا بنا کے دکھاؤ نا، خالی بولتے کیوں ہیں؟ آج دنیا میں بہت سے لوگ خالی زبانی دعوے کرتے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر ڈالوں گا۔ جناب ذرا کر کے دکھاؤ نا، کب تک بولتے رہو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان مکہ کے کافروں کو یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، تو ذرا ایک آدھ آیت بناؤ، ایک آدھ سورت بناؤ، خالی بولتے مت رہو۔ کوئی بنا نہیں سکا اور قیامت تک بنا نہیں سکے گا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ کوئی دنیا کا انسان قرآن کی ایک آیت، ایک سورت جیسی سورت کو بھی نہیں بنا سکتا۔ ان لوگوں کے دل کیسے کالے ہو گئے تھے۔ ضد ہے نا، انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے، ضد۔ ان کے دل کیسے ضدی ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے کہ ایمان جو نہیں لاؤ گے تو اللہ کے یہاں سے عذاب آئے گا۔ اللہ نے پچھلی امتوں پر پتھر برسائے تھے، تمہارے اوپر بھی پتھر برسائیں گے۔ تو یہ نادان لوگ، ضدی لوگ کیا کہتے ہیں؟ لاؤ نا، کب پتھر آئیں گے، کب اللہ پتھر برسائیں گے، کب اللہ کا عذاب آئے گا، ذرا لا کر کے دکھاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آیا تھا، اللہ ان کے اوپر بھی عذاب بھیجنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی، جو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حضور کی برکت سے اس امت کے اوپر اللہ عمومی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ پچھلے نبی۔ ان کی امت جب ایمان نہیں لائی، اللہ نے پوری امت کو عذاب میں ہلاک کر دیا۔ کسی پر پانی کا عذاب بھیجا، کسی پر آندھی کا عذاب بھیجا، کسی پر پتھر برسائے، یہ عذاب بھیج کے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لیکن حضور کی برکت سے اللہ اس امت کو عذاب بھیج کر پوری امت کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کریں گے، یہ حضور کی برکت۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور دنیا میں زندہ تھے
حضور کی برکت سے عذاب نہیں آیا، اور اس وقت بھی حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اور جب حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے تو آپ کی برکت سے اللہ آپ کی امت کو عمومی عذاب سے بچا کر کے رکھیں گے، آج تک بچایا، اور آئندہ بھی عام عذاب سے اللہ حضور کی برکت سے امت کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اور دوسری بڑی بات کیا کہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں جب عذاب آیا تو عذاب کی سسٹم یہ ہوتی تھی کہ اللہ پہلے نبی کو ہٹا دیتے تھے وہاں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جاؤ تم چلے جاؤ، حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے، ایمان والے بھی چلے گئے، تب جا کے اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا اٹھا کر کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا جاؤ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، پھر اللہ نے وہاں عذاب بھیجا۔ تو اللہ پہلے نبی کو ہٹا لیتے پھر بستی پر عذاب بھیجتے، اور حضور کو تو ہٹانے کا سوال نہیں، حضور تو اپنی امت کے بیچ میں مدینہ کے دل میں آرام فرما رہے، قیامت تک آرام فرما رہے، اس لیے اس امت کے اوپر عذاب آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ جیسا عمومی عذاب پچھلی امتوں پر آیا، پہلے نبی کو ہٹایا پھر عذاب آیا، اللہ ہمارے حضور کو وہیں مدینہ میں رکھا، مکہ میں رکھا، زندگی میں رکھا، اور وفات کے بعد مدینہ کے سینے میں حضور کو رکھا۔ آپ کی برکت سے قیامت تک امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بڑی بات کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کی برکت سے اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔ استغفار میننگ اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ قریشی لوگ تفسیروں میں عجیب بات لکھی ہے، یہ مکہ کے قریشی کافر جو 365 بت کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تو طواف کرتے کرتے غفرانک، اللہ معاف کر دو، صفا مروہ پر دوڑتے تو بولتے غفرانک، اے اللہ معاف کر دو۔ یہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ ایک اللہ کے سامنے معافی کے کلمے پڑھتے تھے، اللہ نے اس کلمے کی لاج رکھ کر کے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ استغفار کی برکت سے بڑا عام عذاب نہیں آیا۔ تو جب ایک کافر قوم، بت پرست قوم، جب اللہ کے نبی کی دشمنی کرنے والی قوم جب اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کر دے گے، تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے۔ اگر ہم سچے دل سے استغفار کریں گے تو اللہ عذاب کو، مصیبت کو، تکلیف کو، الجھن کو، تنگیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور جب تک یہ امت استغفار کرے گی اللہ عذاب کو دفع کر دیں گے۔ اور یہی اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا ہے کہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، تو اللہ اس کی برکت سے یہ چھوٹے موٹے جو عذاب کی شکلیں دکھ رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ یہ ہے امت کو کرنے کے کام۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں کامل استغفار کرنے والا بنا دے، اور استغفار کے برکات اور انوار سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ شادی میں چڑھاوا لے سکتے ہیں، یہ کیا چیز ہے چڑھاوا؟ اگر اس کا معنی ہے کہ جو شادی میں گفٹ دیتے، ہدیہ دیتے، اسی کو چڑھاوا کہتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اخلاص سے
دلہے یا دلہن کو ہدیہ دے تو یہ ہدیہ دینا لینا اخلاص سے جائز ہے۔ اخلاص کا میننگ کیا کہ دے دیا نکاح کے نسبت سے اور لے کے رکھ لیا، استعمال کر لیا۔ اب اس میں شکل غلط کہاں ہوتی ہے وہ سمجھا، کس نے کتنا دیا وہ نوٹ کیا کہ بھئی فلاں رشتہ دار نے اتنے دیے، تو اب ان کے یہاں شادی آئی تو نوٹ کھول کے دیکھنے کی کہ انہوں نے اپنے کو کتنا دیا تھا، تو اپنے کو بھی اب اتنا دینے کا، یہ ہے غلط طریقہ کہ اس کو ریکارڈ رکھے۔ اور ریکارڈ کیوں رکھا؟ تاکہ ان کے گھر میں جب شادی کا پرسنگ آئے گا تو ہم بھی ان کو اتنا دیں گے، یا یہ کہ اتنے سال کے بعد ہو رہا ہے تو مارکیٹ بدلی تو بھاؤ دیکھ کے تھوڑا بہت زیادہ دیں گے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ اخلاص سے دلہے دلہن کو آپ کچھ ہدیہ دو، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کو نوٹ کر کے رکھنا اور آئندہ جو ہے دینا، جس کو ہمارے یہاں ویوہار کرنا بھی کہتے ہیں، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اس میں ساری خرابیاں آتی ہیں، جواز عدم جواز سے آگے خرابیاں اس میں بہت ساری آتی ہیں، اسی لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں، مثلا شادی کا منڈپ بنایا تو جہاں سے لوگوں کی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہیں ٹیبل کرسی لگوا دیتے ہیں کہ کوئی مفت میں کھا کے چلا نہیں جاوے، کم سے کم جتنا کھایا اتنا تو لکھوا کے جاوے۔ تو تم نے شادی کے ولیمے کی خوشی میں دعوت کی یا یہ کہ ہوٹل کا بل لے کر کے کھلا رہے ہو، وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ سب طریقے غلط ہیں۔ بعض جگہ لوگ کیا کرتے ہیں، دلہے کو دلہن کو تیار کر کے ایک جگہ بٹھا دیتے۔ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ آ کے ملاقات کریں نا، ہاتھ میں کور دے رہے، اس کے لیے۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اخلاص سے نکاح کرنے والے دلہے دلہن کو ہدیہ دو، یہ جائز چیز ہے، لیکن اس نیت سے کہ آئندہ جب ہماری یہاں شادی ہوگی تو اس وقت وہ دیں گے، بڑھا کے دیں گے۔ آج لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اپنے اپنی حیثیت سے دو نا 500 روپئے، پھر اپنی جب شادی ہوگی تو وہ تو بہت مالدار ہے، وہ اپنے کو 5000 دیں گے۔ اپنوں نے اپنی حیثیت سے دیا، وہ اپنی حیثیت سے دیں گے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے ہدیے کے بارے میں ایک قانون بیان کیا گیا۔ کیا قانون؟ کہ اگر تم کسی کو ہدیہ دیتے ہو اور ہدیے میں نیت یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہم کو دیوے، یہ غلط ہے۔ صاف آیت ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہدیہ اس نیت سے دو کہ وہ ہم کو زیادہ دیوے، یہ غلط ہے۔ ہدیہ ہدیہ، بات ختم ہو گئی۔ جیسے کہ لوگ عمرے میں جانے والے، حج میں جانے والوں کو دیتے ہیں، اب وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حج میں سے آ کر ہم کو دیں گے، یہ طریقہ غلط۔ دیا ہدیہ، لے لو، بات ختم، آ کے کھجور پانی کھاؤ جاؤ، اور کوئی امید مت رکھو ہم سے کہ تم نے 25,000 کا کور دیا تھا تو ہمارے لیے مدینہ سے کیا لائے۔ یہ لالچ والچ کچھ نہیں۔ بہت سے حاجیوں کو میں مکہ مدینہ میں دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حرم میں اوپر چھت پر میں عشاء کے بعد تھا تو کچھ پہچان والے حاجی ملے، ملاقات بات چیت کر کے پھر دھیرے سے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب 5,000 ریال قرضے کا انتظام ہو سکے گا؟ تو میں نے کہا کیوں؟ میں جانتا ہوں مجھ سے مالدار لوگ ظاہر میں دکھنے میں، تو کہا کہ وہ آتے وقت وہ سب کے کور لیے تھے تو ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو سب کے لیے ہم لوگ مدینہ سے سننا لے جانا چاہتے ہیں کہ کسی کے لیے ایک ویٹی لے جاوے، کسی کے لیے چوڑیاں لے جاوے، جتنا ہدیہ جس نے جیسا دیا تو وہ لسٹ ہے، اس حساب سے سب کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اور پیسوں میں تھوڑی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہدیہ اس لیے تھوڑا ہی لیا جاتا ہے، یہ تو ویپار ہو گیا ہے۔ یہاں ہو طواف کرو،
اور سب ہدیہ کرنے والوں کو ایصال ثواب کر دو اور دعا مانگ دو، بس یہ ہو گیا۔ یہ وہ لے جانے کے چکر میں مت پڑو۔ اب یہ ایک رواج ہمارے یہاں بن گیا کہ جو لوگ حاجیوں کو عمرے والے کو دیتے ہیں اور لالچ یہی کہ آنے کے بعد ہم کو کتنی بڑی تھیلی ملتی ہے، مصلی، برکھے، تسبیح، کھجور کا پوڑی کا، زمزم کا بوتل، تسبیح اور بھی آلتو فالتو چیزیں سب بھر بھر کے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ بند کرو یہ سسٹم۔ ہدیہ سنت کی نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے تھے، لیتے تھے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، اس نیت سے ہدیہ دو، لو، اس کو ویپار مت بناؤ، یہ چیز غلط ہے۔